السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے پیچھے کے ساتھ میں ہوں مجاہد شاہ۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہیلتھ کے حوالے سے دو اہم ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ایک تو سندھ بھر میں ایڈز کے کیسز کا سامنے آنا، اور خاص طور پر لاڑکانہ اور نوڈیرو میں بہت بڑی تعداد میں کیسز کا سامنے آنا، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کا گرفتار ہونا، اور اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے۔ جبکہ دوسرا واقعہ ہے وہ کراچی کے کورنگی کے علاقے ابراہیم حیدری میں عصمت خانے جو نامی لڑکی ہے، جو اپنے دانت کا علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل جاتی ہے، اور وہاں پہ مبینہ طور پر اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو زہر کا انجیکشن دے کے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر اہم ایشوز ہیں، اور خاص طور پر میڈیا پر اس وقت دونوں ایشوز کا بہت زیادہ چرچا ہے، جس میں سے یک طرفہ جو موقف ہے وہ تو سامنے آیا ہے۔ خاص طور پر میڈیا پہ ڈاکٹرز کے خلاف جتنی کیمپین چلی ہے، یا جو ڈاکٹرز کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں، انتہائی شدید ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بلکہ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی تھلو، نامی گرامی ڈاکٹر ہیں اور سندھ ڈاکٹر اتحاد کے صدر بھی ہیں۔ ان سے ہم معلوم کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں واقعات ہیں، اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ وہ چیز جو ہم نے خبر میں آج تک نہیں دی ہے، خبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم کسی بھی ڈاکٹر کی اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم کسی بھی طریقے سے اس ڈاکٹر کی کوئی بھی تنظیم، ڈاکٹرز کی کوئی بھی تنظیم اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ یہ بات تو طے ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز میں کوئی بلیک شیپس ہیں تو اس بلیک شیپ کو جو ہے نا وہ اس کو ہم اپنے اس صفوں میں سے نکال دیں، لیکن یہ بالکل جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے میڈیا میں ایک نیگیٹو امپیکٹ پیدا کر کے ڈاکٹرز کے خلاف، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ایاز عباسی کے پاس عصمت جنیجو صاحبہ تشریف لائیں اور ان سے کہا کہ ان کو اورل کیویٹی میں انفیکشن ہے۔ انہوں نے ان کو دوائی تجویز کی اور ان کو ہدایت کی کہ وہ جا کے سامنے اپنا ایمرجنسی سے اس کو لگوائیں۔ اب وہ عصمت جنیجو صاحبہ اپنے کوئی پرسنل کانٹیکٹ کے حوالے سے، کیونکہ وہ شاید کام کرتی رہی ہیں اپنے، وہ بھی میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ تھیں، تو انہوں نے سیکنڈ فلور پہ اپنے کسی جاننے والے سے اس کو انجیکشن کو لگوانا کو پریفر کیا۔ اب وہاں پر ایک ڈرگ ریئیکشن ہوا، اس کے لیے انہوں نے بمطابق ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو جنہوں نے انجیکشن لگائی ہے کہ ہم نے اس کی جان بچانے کے لیے ایمرجنسی بھی گئے ہیں اس کو، مطلب، لیکن کیونکہ وہ بر وقت اس کو ادویات فراہم نہیں ہو سکیں تو اس لیے ان کی تو گزارش یہ ہے کہ ایک انجیکشن 100 پیشنٹس کو فائدہ دیتی ہے، 101 پیشنٹ پہ وہ ریئیکشن کر سکتی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایس ایچ او کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ انجیکشن غلط ہے۔ ہمارے میڈیا، ہمارے انتظامیہ، ہمارے نان ٹیکنیکل جو بندے ہیں وہ اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ انجیکشن غلط ہے۔ یہ اکثر رپورٹنگ ہوتی رہتی ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا کوئی میڈیکل بورڈ بیٹا؟ کیا وہ انجیکشن اس جو ان کو انفیکشن تھا اس میں انڈیکیٹڈ نہیں تھا، انہوں نے غلط دے دیا؟ یہ تو 100 پیشنٹس کو ہم ڈیلی لگاتے ہیں، اب اس کا ایک ریئیکشن ہو گیا، اس کے خلاف آپ نے ڈاکٹرز کو نہ صرف اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی، اس کی اتنی تذلیل ہوئی کہ اس کو آپ نے ایک دوائی پرسکرائب کرنے کے بجائے اس کو ایک ریپسٹ کے آپ نے طور پہ پیش کیا میڈیا کے سامنے۔ کیا اس کی فیملی نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں؟ آپ نے اس کو اب جا کے جب وہ ایک کیس بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ بھائی وہ تو نہ ایسی کوئی زیادتی ہوئی ہے اور نہ کوئی زہر کا انجیکشن لگایا گیا ہے، نہ کوئی اور واقعہ ہوا ہے، ڈرگ ریئیکشن تھا، اس کے لیے ہمیں افسوس ہے۔ اور یہ ایسے واقعات پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، یہ صرف کوئی کورنگی اسپتال کا واقعہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ ایڈز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ذہنی مریض ہے، اس نے ایڈز پھیلائی ہے، یہ انٹاکامن کارروائی کر رہا تھا، اور اس ڈی سی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایڈز کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے حوالے سے جو کرنا تھا اس نے کر دیا، اس ڈاکٹر کی ریپوٹیشن کو خاک میں ملا دیا، اس کی سالوں کی محنت سے ایک ڈاکٹر اپنی ریپوٹیشن بنا دیا، اس کو آپ نے خاک میں ملا دیا۔ اب جا کے آپ نے یہ بات ثابت ہو گئی۔ کیا شکارپور میں بھی ڈاکٹر مظفر نے جو ہے نا وہ ایڈز پھیلائی ہے؟ کیا خیرپور میں بھی ڈاکٹر مظفر نے ایڈز پھیلائی ہے؟ کیا بھائی یہاں پر جو دیہاتوں میں کویکس ہیں، یہ پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے بچوں میں، اور وہاں کے جو مریض ہیں وہ سب سے پہلے وہ جاتے ہیں ان کو ایکس کے پاس۔ جب وہاں سے ان کو شفا نہیں ملتی تو یہ بعد میں آتے ہیں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس۔ تو جو اس کے پاس پیشنٹ آئے وہ پہلے سے ایڈز لے کے آئے تھے،
डॉक्टर साहब ने उनको एड्स नहीं फैलाई। लेकिन बदकिस्मती से हमारा अब ये मुतालबा है कि सबसे पहले तो इस डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल न किया जाए, हमें मुअत्तल करने से उसको सजा दी जाए, उसको जेल भेज दिया जाए। उसको जितने दिन डॉक्टर मुजफ्फर उसमें रहा है अपना थाने में, इस डिप्टी कमिश्नर को, ये नाअहल डिप्टी कमिश्नर है, हम मुतालबा करते हैं कि इसको री एग्जामिन किया जाए। इसने CSS भी पता नहीं किस तरीके से दिया है, हमें इसकी एबिलिटीज़ पे, इसकी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा शक है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको टर्मिनेट किया जाए, इसको, क्योंकि ये जहाँ भी रहेगा ये इस तरीके से लोगों की इज्जतों से खेलता रहेगा। इस डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए, इसका मेंटल चेकअप किया जाए, उस SHO को गिरफ्तार किया जाए जो घर बैठे ये जो है डिसाइड कर लेता है कि जो ये इंजेक्शन गलत है। उस मीडिया वालों के खिलाफ हम पिमरा को रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो वन साइडेड एक मौक़िफ़ चला के एक वो उनको खबर चाहिए, खबर के बाद जो है ना वो बेगुनाह साबित होता है, उसकी खबर क्यों नहीं चला रहे, उसकी कोई खबर नहीं चल रही। जब बाकी ये कि मिर्च मसाले वाली उनको खबर चाहिए थी वो उन्होंने चला दी, अब ये खामोश हैं। तो लेकिन ये है कि हम डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि इन सब के खिलाफ हम कोर्ट में अपील करें। डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के ये लगा है कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया से नाला हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से। तो क्या आप समझते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का किरदार इन दोनों मामलात में ख़ास तौर पर कोई पॉजिटिव नहीं रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उस पर कवानीन और ज़वाबित जो है ना लागू होते हैं और उन पे लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर वो इस तरीके से लापरवाही से या गैर जिम्मेदाराना जो है ना वो रिपोर्टिंग करेंगे और लोगों की इज़्ज़त के साथ खेलना शुरू कर देंगे तो लोगों का सहाफ़त से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है सोशल मीडिया का, तो जो सोशल मीडिया है वहाँ पर तो हर एक सहाफ़ी बना हुआ है, वहाँ कोई कानून लागू नहीं है, वहाँ पर कोई ज़वाबित नहीं है और वहाँ पर जो आप समझें कि जिसकी कोई मेंटल अप्रोच इतनी नहीं है कि वो एनालाइज कर सके चीज़ों को, वो भी बड़ा सहाफ़ी मुफक्किर दानिश्वर बन के और वो भी अपने वहाँ पर वो करता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे एक बाज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए गवर्नमेंट को, प्लस हम जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इसकी जिम्मेदारी समझते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि यार ये जो कमेंट्स दे रहा है इसकी लेवल क्या है, ये है कौन, इसको हम किस तरीके से मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स जो है ना वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं, अब उनका मोरल क्या रहेगा उन एंकर्स का, या उस मीडिया का मोरल क्या होगा जिन्होंने इतनी बड़ी खबरें शाया करके अवाम में एक खौफ व हिरास पैदा कर दिया। तो ये एक हमारी गुजारिश है कि कम से कम जिन लोग आप पे एतमाद करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं, इस तरीके से आप लोगों की इज़्ज़त के साथ ना खेलें।